بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور قبر کرتی ہے روزانہ یہ پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، تو اکیلا میرے اندر آئے گا، ساتھ اپنے اعمال کے سوا کچھ نہ لائے گا، اور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ناظرین کرام، ہر انسان پر ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ جو اس کی ظاہری آنکھیں بند کر دے گی اور حقیقی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھول دے گی، اور وہ رات قبر کی وہ پہلی رات ہے کہ جس رات میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا جنتی راحتیں ہیں یا جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اور یہ زمین کے جس کے پیٹ میں انسان نے جانا ہے، یہ زمین اس بات کا اعلان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی پکار کو ذکر کیا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال طیبہ میں اس کے حوالے سے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ذکر کیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ وہ شخص جو اس زمین پہ بڑے عقل کے چلتا ہے اور اس زمین کو برے طریقے سے اپنے پیروں سے رونتا ہے، تو زمین اس سے کہتی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اس زمین پہ اکڑ کے مت چل، کیا تو اس زمین کے پیٹ کو پھاڑ دے گا؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یا تو اس پہاڑوں کو رضا رضا کر دے گا، ان کی لمبائی کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اور اللہ کے جو نیک بندے اس زمین کے حق کو ادا کرتے ہوئے عاجزی و انکساری کرتے ہیں، یمشون علی الارض حونا، وہ اس زمین پہ چلتے تو ہیں لیکن اس طور پہ کہ ایک دن ہمیں اس زمین کے پیٹ میں جانا ہے، ہمارا مدفن اس زمین کا پیٹ بنے گا۔ تو وہ لوگ جو اس زمین کو برے طریقے سے رونتے ہیں، جب اس اندھیری قبر میں ان کو اتار دیا جاتا ہے تو یہ زمین ان کو ایسے دباتی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بتایا جس طرح انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں پیوست کر دیا جائے، اور باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سچویشن کو انگلیوں کے اشارے سے بتایا، اس طرح زمین اس انسان کو دباتی ہے جو انسان اس زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے۔ اور جو شخص اس زمین پہ چلتا ہے لیکن عاجز و انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے، جب وہ اس زمین کے پیٹ میں جاتا ہے تو زمین اسے مرحبا کہتی ہے، اور اس کے لیے 70 گنا زمین جو ہے وہ وسیع کر دی جاتی ہے، 70 گنا دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے سے پیچھے سے اس کے لیے زمین جو ہے اپنے پیٹ کو کشادہ کر دیتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس زمین پہ بڑے عاجز و انکساری سے چلتا ہے۔ اور جب انسان جو ہے اسے منو مٹی تلے دبا دیا جاتا ہے تو یہ زمین جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، جو وحشت کا گھر ہے، اور وہ دن ہر ایک پہ آنا ہے۔ ذرا اس کا اندازہ کیجئے، آج اگر ہمیں کسی اندھیرے کمرے میں چھوڑ دیا جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اگرچہ وہاں ہم سب اکٹھے ہوں لیکن خوف کے مارے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اس دن کیا عالم ہوگا جب ایک چھوٹی سی 2 گز کی زمین کے اندر ہمیں اکیلا تنہا فرش پہ لٹا دیا جائے گا۔ آج کی دنیاوی ایشو آرام راحتیں حاصل کرنے والے ہمارے نظم و نازک بدن وہ زمین کی سختی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور وہ اندھیری قبر جہاں نہ روشنی کا تنکا، نہ کسی سانس مل جانے والی آکسیجن کا قطرہ ہے، وہاں نہ ہمارا بینک بیلنس ساتھ جائے گا، نہ مال و دولت ساتھ جائے گی، نہ اولاد ساتھ جائے گی، نہ ماں باپ، نہ رشتہ دار،
بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے اسے منو مٹی نیچے ڈال دیا جاتا ہے تو اب وہ انسان کے جس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، نہ وہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، لیکن جب اس کو اس کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب وہ انسان اپنے ان رشتہ داروں کی آہٹوں کو سنتا ہے جو اسے منو مٹی نیچے دبا کے تنے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں آوازیں دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے خالق کائنات کا، اس کے ساتھ کیا انجام ہے، اور جو خالق کائنات کی نافرمانی کر کے اس کی زندگی کو گزارتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ احباب، ہمیں چاہیے کہ اس وقت سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ اب جب اسے لٹا دیا جاتا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے اور فرش تیرا بچھونا ہے، تو منکر نکیر، سوال و جواب کرنے والے فرشتے بڑی ہی خوفناک شکل کے اندر، اور لمبے لمبے ان کے دانت ہوتے ہیں، اپنے دانتوں سے اور اس قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے، اور خوفناک لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھیں روشنی سے جل رہی ہوتی ہیں، اور ان دیواروں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ اب جو بدبخت بندہ ہوتا ہے جو دنیا میں خالق کے پیغام قبول جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وہ آتے ہیں اور اتنی وحشت ہوتی ہے ان کی کہ مردہ پہلے سے کانپتا اور ڈر رہا ہوتا ہے، وہ آ کے اسے اٹھاتے ہیں، اٹھ، آج تیرا وہ امتحان آ گیا کہ جس میں کامیابی کی صورت میں تیرے لیے دائمی راحتیں ہیں، اور ناکامی کی صورت میں دائمی عذاب جہنم ہے۔ اب جو بندہ دنیا میں خالق کی ذات کو پہچاننے سے رہ گیا، دنیاوی دولت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گیا، دنیاوی عیش و عشرت، عیش و آرام کے اندر مگن رہ گیا کہ شاید ادھر ہی میرا اب ٹھکانہ ہے، اس سے وہ پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ من ربو کا۔ اور یہ سوال ہر انسان سے کیا جائے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب جو رب کو جانتا ہی نہ تھا وہ کیا کہے گا؟ ہائی ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس، 100 کروڑ افسوس، میں نہیں جانتا۔ ما دینو کا، دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال کرتے ہیں آقا علیہ السلام کا نورانی مکھرا دکھا کے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، اب کوئی نہیں، وہ تو بڑے بھائی کی طرح ان کا ادب کرو۔ ایسے بدبخت جو ہوتے ہیں، جب ان کو اور منکروں کو، جو دین اسلام کے انکار کرنے والے، ان کو جب اس نورانی مکھرے کی زیارت کروائی جاتے ہیں تو وہ بھی ایک بات کہتے ہیں، ہائی ہاتھ لا ادری۔ پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ یہ ہے تمہارا اب ٹھکانہ، اور ان کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف خالق کائنات کے وہ بندے کہ جو اس کے احکامات پہ چلتے ہیں، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جنہوں نے رکوع کیا، سجود کیا، اس کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے عبادات کی، جب ان کا وقت آخر آتا ہے اور جب نکیرین ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ خالق کائنات کے جلووں میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان کی روح جو ہے جس میں ان سری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب فرشتے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جو ہیں، وہ اس کے گھر سے لے کے قبرستان تک کتارے لگائے اس کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنتی لباس لے کر آتے ہیں، کفن لے کر آتے ہیں، اس میں اس کی روح کو لپیٹ کر وہ آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، اور ایک دوسرے کی طرف اس کی روح کو جو ہے وہ یعنی اس سے متبرک ہو رہے ہوتے ہیں، اور 7ویں آسمان تک اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلا، اس کی فرما برداری کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے نا جسم انصری سے، تو کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کیسے لوٹ؟ راضی ہو کے، دنیا میں تو نے اسے راضی کیا، آج وہ تجھے راضی کرے گا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اور اس کے نیک بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر خالق کائنات اس کی روح کو واپس
اس کے مدفن یعنی قبر کی طرف لوٹایا تھا کہ اسے لے جاؤ اور اسے اس جگہ رکھو۔ اب وہ نورانی فرشتے اس کی روح کو جو ہے وہ واپس لے آتے ہیں۔ اب اس کے جسم اقدس کو جب اس کے رشتہ دار اٹھائے کندھوں پہ اس کے مدفن کی جگہ لاتے ہیں اور اسے منو مٹی کے نیچے تنے تنہا چھوڑ جاتے ہیں، تو یاد رکھو کہ قبر میں تو اکیلا جائے گا، ساتھ اعمال ہی لے کر آئے گا۔ اب اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر وہ بدبخت ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کے اعمال جاتے ہیں، اور جب وہ رشتہ داروں اور ان کو آواز دے رہا ہوتا ہے اپنے اولاد کو، اہل و عیال کو، تو اس کے برے اعمال اس کو حرکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کسے ڈھونڈ رہا ہے، ہم ہیں تمہارے اعمال جن کو تو نے دنیا میں کمایا اور آج تو ان کا انجام بھگتے گا۔